بسم الله الكبير المتعال والحمد لله الذي كتب على نفسه الرحمة وهو الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الهداية والمعرفة، رسول السلام والإسلام، رسول المحبة والإخاء، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المبارك: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حضرات، سب سے پہلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا، رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے اور آپ سب کو انسان بنایا ہے، اور اپنے خزانے کی سب سے بڑی دولت اور سب سے بڑی نعمت ایمان سے نوازا ہے۔ اللہ نے جمعہ جیسے مبارک دن میں ہم سب کو اپنے گھر بلایا ہے۔ ہم دعا کریں اللہ ہم سب کے آنے کو، ہماری نمازوں، عبادتوں، تلاوتوں کو، دعاؤں کو قبول فرمائے۔ جب تک زندگی ہے اللہ ہم سب کو اسلام پر ثابت قدم رکھے، اور جب موت آئے تو اللہ ہم سب کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ محترم حضرات، محرم الحرام کا مہینہ جو اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ 1 سال مکمل ہو گیا۔ 1440 پر 7 ہجری ختم ہو گیا، اور اب محرم کے شروع ہوتے ہی 1440 پر 8 ہجری شروع ہوا ہے۔ ہم اور آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو 1440 پر 8ویں ہجری میں زندہ رکھا ہے۔ بہت سے لوگ ہمارے اور آپ کے جان پہچان کے، ہمارے اور آپ کے رشتہ دار ایسے ہیں جو پچھلے سال اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو کر چلے گئے ہیں۔ جب بھی سال بدلتا ہے تو ہمیں ایک بار تنہائی میں بیٹھ کر
اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اور جائزہ لینا چاہیے کہ گزرے ہوئے سال میں ہم نے اللہ کو راضی کرنے والے کام کتنے کیے اور اللہ کو ناراض کرنے والے کام کتنے کیے ہیں۔ ہمارے کون کون سے کام ہیں جس کے وجہ سے اللہ ناراض ہوا اور کون کون سے کام ہیں جس سے اللہ راضی ہوا۔ جو اچھے کام ہیں، جو نیک اعمال ہیں، جو ہم نے کیے ہیں، اسے یاد کر کے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اے اللہ تیرا شکر ہے تمہیں ہمیں اس عمل کی توفیق عطا فرمائی۔ اور جو غلطیاں ہو گئی ہیں، جو گناہ ہو گئے ہیں، جو اللہ کی نافرمانی ہو گئی ہے، ہمیں اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچے دل سے معافی مانگنے، توبہ اور استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم لوگ انسان ہیں اور انسان گناہوں اور غلطیوں کا پتلا ہوتا ہے۔ اچھے لوگوں سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، اچھے لوگوں سے بھی گناہ ہو جاتے ہیں، اور برے لوگوں سے بھی غلطیاں اور گناہ ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن اچھے اور برے میں فرق اللہ کے یہاں اس بات پر ہے کہ اچھے لوگوں سے غلطیاں اور گناہ ہو جائے تو اس کو احساس ہوتا ہے، تنبیہ ہوتی ہے، بعد میں وہ اس غلطی پر نادم اور شرمندہ ہوتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ اور برے لوگوں کو اپنے گناہوں اور غلطیوں کا احساس نہیں ہوتا، اللہ کی طرف سے تنبیہ نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ بنیادی فرق ہے اچھے اور برے لوگوں میں۔ اب ہر آدمی اپنا اپنا جائزہ لے سکتا ہے کہ وہ اچھے لوگوں میں شامل ہے یا برے لوگوں میں شامل ہے۔ اگر اس کو اپنی غلطیوں اور گناہوں کا احساس ہے تو یہ احساس اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اچھے لوگوں میں شامل ہے۔ اللہ نے اس کے احساس اور دل کو ابھی زندہ رکھا ہے، اللہ نے اس کے دل کو ابھی مارا نہیں ہے، وہ مردہ دل انسان نہیں ہے۔ اس کے دل نے محسوس کیا ہے کہ انسان ہونے کے ناطے اس سے غلطیاں ہو گئی ہیں، اس سے گناہ ہو گئے ہیں، اور وہ احساس اس کو شرمندگی اور ندامت کو یاد کراتا ہے، اور پھر آدمی اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ ہماری کچھ غلطیاں اور گناہ جس سے اللہ کے بندوں کو اگر ہم نے ناراض کر دیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ابھی وقت ہے، زندگی ہمارے ساتھ ہے، زندگی کب ہمیں چھوڑ کر چلی جائے کوئی نہیں جانتا ہے۔ تو ہم کو، آپ کو چاہیے کہ اگر کوئی ایسی غلطی اور گناہ ہو گئے ہیں جس سے ہم نے کسی اللہ کے بندے کو ناراض کر دیا ہے، انسان کو ناراض کر دیا ہے، تو اس انسان سے بھی معافی مانگ لیں۔ معافی مانگ لینے سے کوئی بھی انسان چھوٹا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کی نظر میں اور وہ بڑا ہو جاتا ہے۔ معافی مانگنا یہ تواضع، عاجزی اور انکساری کی دلیل ہوتی ہے۔ اور تواضع کے بارے میں آقا نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جو شخص اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، عاجزی اختیار کرتا ہے، انکساری اختیار کرتا ہے، اللہ کے لیے چھوٹا بن جاتا ہے، اللہ کے لیے جھک جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا کرتا ہے، اللہ اس کو عزت سے نوازتا ہے۔ تو ہم کو، آپ کو چاہیے کہ ہم ایسے موقع سے اپنا ضرور جائزہ لیں اور اپنا محاسبہ کریں کہ گزرے ہوئے سال میں ہم نے کیا پایا ہے اور ہم نے کیا کھویا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ دعا کریں کہ یہ جو نیا سال شروع ہوا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے، پورے عالم اسلام کے لیے اس نئے سال کو امن و امان کا سال، پیار و محبت کا سال، سکون کا سال، اور ہم سب کے لیے اللہ تبارک و تعالی خیر و بھلائی کا سال بنائے۔ محترم حضرات، سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں،
اور یہ سال کے 12 مہینے کا ہونا کسی انسان کا، کسی بادشاہ کا، کسی راجہ مہاراجہ کا، کسی ملک کا، دنیا کے کسی قانون کا بنایا ہوا نظام نہیں ہے، بلکہ سال کے 12 مہینے کا نظام خود اللہ تبارک و تعالی نے بنایا ہے، جو آسمان و زمین اور اس دنیا کا خالق و مالک ہے، جس کے اشارے سے سورج نکلتا ہے، جس کے اشارے سے چاند روشن ہوتا ہے، جس کے اشارے سے ستارے چمکتے ہیں، اس ذات نے سال کے 12 مہینے مقرر کیے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سال کے مہینے کی تعداد 12 ہیں۔ 10 شہرا فی کتاب اللہ، اللہ کے کتاب میں، یوم خلق السماوات والارض، اس دن سے جس دن اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے۔ یہ سال کے 12 مہینے کا نظام اسی دن سے ہے، جس دن آسمان بنا، زمین بنی، جس دن سورج پیدا ہوا اور جس دن چاند نکلے، اسی دن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال میں 12 مہینے ہوں گے۔ ان 12 مہینوں کی تعداد اللہ نے مقرر کیا ہے اور یہ نظام اللہ نے بنایا ہے۔ اور پھر آگے اللہ نے کہا منہا 4 حرم، کہ ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں، 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سال کے 4 مہینے حرمت والے ہیں، 3 لگاتار ہے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، اور ایک ہے رجب جو شعبان سے پہلے، رمضان سے 2 مہینے پہلے رجب آتا، پھر شعبان آتا، پھر رمضان آتا ہے۔ تو شعبان سے پہلے کا جو مہینہ رجب ہوتا ہے وہ مہینہ، یہ 4 مہینے ہیں جن کو حرمت والا مہینہ کہا گیا ہے۔ علماء لکھتے ہیں حرمت کا 2 مطلب ہے۔ ایک مطلب یہ ہے کہ ان مہینوں میں آدمی جھگڑا لڑائی، خون خرابہ، ظلم و زیادتی سے مکمل طور پر بچے، یہ سب ان مہینوں میں سخت منع ہے۔ یوں تو یہ کسی بھی مہینے میں خون خرابہ، جھگڑا لڑائی، ظلم و زیادتی جائز نہیں ہے، لیکن ان گناہوں کا وبال ان مہینوں میں اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اور ان مہینوں میں حرمت کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ ان مہینوں کا احترام کیا جائے اور اچھے سے اچھے کاموں میں اپنا وقت گزارا جائے، ایسے کام کیے جائیں جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، نیک اعمال زیادہ سے زیادہ کیا جائے، ان مہینوں کی عظمت اور ان مہینوں کا مکمل احترام کیا جائے۔ تو یہ 4 مہینے ہیں، ان مہینوں میں سے ایک بڑا مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ محرم الحرام چونکہ سال کا پہلا مہینہ ہے، اور محرم الحرام اس مہینے میں تاریخ انسانیت میں بے شمار واقعات جو تاریخی انقلابی حیثیت رکھتے ہیں وہ پیش آئے ہیں۔ محرم الحرام کے مہینے میں ہم اور آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ بہت سے لوگ اس غلط فہمی میں بھی مبتلا ہیں کہ محرم کو جو فضیلت حاصل ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی وجہ سے حاصل ہے۔ یہ سراسر غلط ہے۔ اس مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن سے ہی فضیلت عطا کی ہے جس دن سے مہینے بنے ہیں، جس دن سے دنیا کا نظام بنا ہے، جس دن سے آسمان و زمین کو اللہ نے پیدا کیا ہے، انہی دنوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 مہینے محترم بنائے
اور ان 4 مہینوں میں محرم کا بھی مہینہ ہے، تو محرم کے مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظمت عطا کیا، فضیلت عطا کیا شروع دن سے ہی۔ تو ہم اور آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ محرم الحرام کے مہینے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ بھی پیش آیا ہے۔ محرم کی پہلی تاریخ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ایک بات کافی ہے کہ آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے فرمایا تھا کہ عمر، اللہ نے تم کو وہ رعب عطا کیا ہے جو اللہ اپنے نبیوں اور رسولوں کو عطا کرتا ہے، اور میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو پیش آیا ہے۔ اور اسی طریقے سے ہم اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا، اور تقریباً 950 سال تک وہ اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، دین کی دعوت دیتے رہے۔ لوگ گالیاں دیتے تھے، لوگ برا بھلا کہتے تھے، لوگ پتھر برساتے تھے، اور جب حضرت نوح علیہ السلام بات کرنے لوگوں کے پاس جاتے اور کچھ بولنے لگتے تو ان کی قوم اپنے ہاتھوں کی انگلیاں کان میں ڈال لیا کرتی تھی تاکہ ان کی بات کانوں تک نہ پہنچے، لیکن اس کے باوجود حضرت نوح علیہ السلام اپنی ذمہ داری کو ادا کرتے رہتے اور لوگوں کو سمجھاتے رہتے تھے 950 سال تک۔ آج کل ہم اور آپ کسی کو 1 سے 2 بار سمجھاتے ہیں، نہیں سمجھتا ہے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں، زیادہ سے زیادہ کوئی 5 بار سمجھاتا ہے۔ ماں باپ ہوں تو 1 سے 2 سال 3 سال سمجھاتے رہتے ہیں، لیکن آپ اندازہ لگائیں اس قربانی کا، اس ایثار کا، اس جذبے کا، حضرت نوح علیہ السلام کس جذبے کے تحت 950 سال تک لوگوں کو سمجھاتے رہے، لیکن اس کے باوجود سوائے چند لوگوں کے اکثر لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کا انکار کیا، ان کی تکذیب کی، ان کا مذاق اڑایا، اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے وحی کے ذریعے سے بتا دیا کہ بس جتنے لوگ ایمان لا چکے ہیں یہی ہیں ایمان والے، ان کے علاوہ اور کوئی ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے ان ظالم قوم کے خلاف بد دعا کی، اور وہ طوفان نوح میں ہلاک و برباد ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طوفان نوح جو بھیجا وہ محرم الحرام کا مہینہ تھا، اور اسی مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو ایمان والے لوگ تھے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جودی پہاڑ پر صحیح سلامت پہنچا دیا تھا، وہ محرم الحرام کا ہی مہینہ تھا۔ اسی طریقے سے ہم اور آپ جانتے ہیں دنیا میں جب بھی ظالموں کا لسٹ بنے گا، فہرست تیار ہوگی، تو اس میں ایک بڑا نام فرعون کا آئے گا۔ قرآن نے جن ظالموں کا تذکرہ کیا ہے اور جن ظالموں کا نام قرآن میں آیا ہے ان میں سے ایک بڑا ظالم فرعون ہے، جو بنی اسرائیل پر ظلم و زیادتی کی ایسی تاریخ رقم کی ہے جو تاریخ انسانیت میں کہیں نہیں ملتی ہے۔ مفسرین قرآنی آیات کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ فرعون نے بنی اسرائیل پر جو ظلم کیا ہے، اور فرعون نے جس طرح بنی اسرائیل کو غلام بنا کر رکھا تھا، ایسی غلامی کی مثال تاریخ انسانیت میں کہیں نہیں ملتی ہے۔ وہ فرعون جو خود کو خدا کہتا تھا، لوگوں سے اپنی عبادت کرواتا تھا، اپنے فوٹو کی پوجا کرواتا تھا، اور بڑے فخر سے کہا کرتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا خدا اور رب ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فرعون کو اور اس کے لشکر کو اسی مہینے میں ہلاک و برباد کیا ہے۔
اور اللہ نے بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اسی مہینے میں 10 تاریخ کو، جس کو ہم عاشورہ کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی ہے۔ اس طرح اگر آپ غور کریں گے، کتابوں میں پڑھیں گے تو بے شمار واقعات پیش آئے ہیں جو تاریخی اور انقلابی اور اسلامی حیثیت رکھتے ہیں، اور وہ سب کے سب اسی محرم الحرام کے مہینے میں پیش آئے ہیں۔ محرم الحرام میں روزہ رکھنے کا اجر و ثواب بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ سب سے افضل، سب سے بہتر روزہ رمضان کے بعد اللہ کے مہینہ محرم کا روزہ ہے۔ اس میں 2 باتیں قابل غور ہے۔ پہلی بات یہ کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ، سب سے زیادہ اجر و ثواب والا روزہ آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ محرم کا روزہ ہے۔ اور دوسری بات یہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کو شہر اللہ کہا ہے، اللہ کا مہینہ۔ یہ اللہ کی طرف نسبت اس مہینے کی جا رہی ہے، اس مہینے کے مقام و مرتبہ کو بتلانے کے لیے، اس کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے، اس کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے۔ یوں تو ہر مہینہ اللہ نے بنایا ہے، ہر مہینہ اللہ کا ہے، لیکن خصوصی طور پر محرم کے بارے میں آقا نے فرمایا کہ اللہ کا مہینہ محرم کا روزہ۔ جیسے دنیا میں جتنے بھی مساجد ہیں، ہر مسجد کو اللہ کا گھر کہا جاتا ہے، بیت اللہ، اللہ کا گھر، ہر مسجد کو اللہ کا گھر کہا جاتا ہے۔ لیکن ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب بیت اللہ بولا جاتا ہے تو اس سے خانہ کعبہ مراد لیا جاتا ہے، دنیا کی ہر مسجد مراد نہیں لی جاتی ہے۔ حالانکہ معنوی اعتبار سے ہر مسجد بیت اللہ ہے، لیکن یہ لفظ خاص ہو گیا، اور یہ لفظ سنتے ہی ہمارے دل و دماغ میں جو تصور قائم ہوتا ہے وہ خانہ کعبہ کا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ناقۃ اللہ کہا ہے، اس اونٹنی کے لیے جو اللہ نے صالح علیہ السلام کو معجزہ کے طور پر عطا کیا تھا۔ تو کسی بھی چیز کی جب نسبت اللہ کی طرف ہو جاتی ہے تو اس کا مقام بڑھ جاتا ہے، اس کی حیثیت بڑھ جاتی ہے، اس کا رتبہ بڑھ جاتا ہے، اور یہ رتبہ آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ نے محرم کو عطا کیا ہے۔ تو محرم الحرام کے روزے آپ جتنا چاہیں رکھ سکتے ہیں۔ عام طور پر لوگ عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، عاشورہ کے روزے کی فضیلت الگ ہے، لیکن اس مہینے میں کبھی بھی آدمی کو 2 3 4 5 جتنے روزے رکھ سکتے ہوں۔ بہت سے لوگ اس مہینے میں شروع میں اکثر روزہ رکھتے ہیں، پھر اس مہینے کے 13 14 15 تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں، اور پھر پیر اور جمعرات کا جو روزہ رکھنے کا معمول ہوتا ہے اللہ کے خاص اور نیک بندوں کا، وہ روزہ بھی رکھتے ہیں۔ تو ہم اور آپ کو بھی چاہیے کہ چونکہ حدیث میں سب سے زیادہ اجر و ثواب والا روزہ محرم کے روزے کو کہا گیا ہے، تو ہم اور آپ بھی روزہ رکھنے کا اہتمام کریں۔ خصوصی طور پر عاشورہ کا روزہ، عاشورہ محرم کے 10ویں تاریخ کو کہتے ہیں، عاشورہ محرم کی 10ویں تاریخ کو کہا جاتا ہے۔ اس دن کی اور بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں، رمضان المبارک کے روزے فرض ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عاشورہ کا روزہ فرض کر رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو حکم دیا کرتے تھے عاشورہ کا روزہ رکھنے کے لیے، اور جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آ گئے تو مدینہ آنے کے دوسرے سال اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض کر دیے، اور عاشورہ کی جو فرضیت تھی اس کو ختم کر دی گئی۔ تو آقا نے اعلان کیا کہ اب رمضان المبارک کے مہینے کا روزہ فرض ہے، اور عاشورہ کا روزہ جو رکھنا چاہے رکھے، جو نہ رکھنا چاہے نہ رکھے،
اس میں یہ گنجائش دی گئی۔ تو عاشورہ کا روزہ اس کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ حدیث میں آتا ہے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہوں کا اس روزے کو کفارہ بنا دیتا ہے، اس ایک روزے کی برکت کی وجہ سے۔ تو عاشورہ 10ویں تاریخ کا روزہ رکھنا یہ بہت ہی محبوب اور پسندیدہ عمل ہے، اور امت مسلمہ میں اس زمانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے لے کر آج تک دنیا کے ہر علاقے میں مسلمان اس روزہ کا اہتمام کرتے ہیں۔ اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روزہ 1 رکھا جائے یا 2 رکھا جائے؟ تو محرم الحرام کے روزے کے تعلق سے علماء اور فقہا کہتے ہیں افضل اور بہتر یہ ہے کہ 2 روزہ رکھے، 10 کے ساتھ ملا کر، ایک پہلے یا تو 9 اور 10 کو رکھ لے، لیکن 9 کو اگر نہیں رکھ پائے کسی وجہ سے تو 10 اور 11 کو رکھ لے۔ یہ 2 روزہ رکھنا زیادہ بہتر اور افضل ہے۔ لیکن اگر کوئی ایک ہی روزہ رکھتا ہے عاشورہ کا روزہ تو اس کو اس کا جو اجر و ثواب ہے، عاشورہ کی جو فضیلت ہے وہ فضیلت حاصل ہوگی اور اس کا مکمل اجر و ثواب ملے گا۔ چونکہ اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا تھا 2 روزہ رکھنے کے لیے تو یہودی عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے، اس سے مشابہت نہ ہو، مسلمان کے روزے میں یہودیوں کے روزے میں فرق ہو جائے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اگلے سال اگر ہم زندہ رہے تو 2 روزہ رکھیں گے، لیکن اگلے سال سے پہلے آپ کا وصال ہو گیا اور آپ 2 روزہ نہیں رکھ پائے، مگر آپ کی چاہت کی وجہ سے صحابہ کرام اور بعد کے دور میں لوگ 2 روزہ رکھتے رہے ہیں، مگر آج یہودی اب یہ روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ اس لیے علماء اور فقہا کہتے ہیں کہ اگر کوئی آج ایک ہی روزہ عاشورہ کا بھی رکھتا ہے تو وہ بھی درست اور جائز ہے اور اس کو عاشورہ کی جو فضیلت ہے وہ حاصل ہو جائے گی۔ محرم الحرام کے مہینے میں مسلمانوں کو جو کام کرنا چاہیے وہ تو کرتے نہیں ہیں، اور جو نہیں کرنا چاہیے وہ دھڑلے سے دھوم دھام سے کرتے ہیں۔ عاشورہ کے دن روزے کی فضیلت تمام محدثین نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھی ہے، حدیث کو بیان کیا ہے، علماء فقہا نے باضابطہ اس پر کتابیں لکھی ہیں۔ تو روزہ نہیں رکھتے اور سبیل لگا کر کے نہ جانے شربت اور دودھ اور پانی کے لیے کس طریقے سے ہنگامہ مچاتے ہیں، یہ سراسر اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ ہم کو آقا نے روزہ رکھنے کی تعلیم دی ہے، صحابہ کرام روزہ رکھا کرتے تھے، آج بھی اولیاء کرام روزہ رکھتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم روزہ رکھ کر کے اس حدیث پر اور اس سنت پر عمل کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتائے اور سکھائے۔ اپنے منمانے طریقے سے شیعوں کے طریقے پر چل کر اور شیعہ کی طرح محرم کے مہینے کو منا کر ہم اللہ کو راضی نہیں کر سکتے۔ اللہ راضی ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے سے۔ اور پھر بہت سے علاقے میں محرم میں الگ الگ خرافات ہوتے ہیں، پنجہ بیٹھانا ہے، پھر محرم کے نام پہ ڈھول باجے بجانا ہے، اور نہ جانے کیا کیا آج مسلمان کر رہے ہیں۔ آپ کو بڑا تعجب ہوگا، بعض علاقے ایسے ہیں جہاں مسلمان صرف محرم منانے کو ہی اسلام سمجھتے ہیں، اس کے علاوہ ان کو اسلام کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہے، دین کے بارے میں وہ کچھ بھی نہیں جانتے ہیں۔ آج بھی بہت سے علاقے میں محرم کے مہینے میں کس طریقے سے ڈھول باجے بجا کر کے ناچ گانے ہو رہے ہیں۔ ہمارے 17-18 سال کے بچے جو جمعہ کو بہت ہی کہنے پر یا زور ڈالنے اور پریشر پر مسجد آتے ہیں، ورنہ ان کو مسجد آنے کی بھی توفیق نہیں ملتی، وہ بچے محرم کے 8ویں 9ویں تاریخ کو ناگن ڈانس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، بینڈ باجے پر ناچتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ الگ الگ علاقے میں الگ الگ خرافات ہیں۔ محرم کے مہینے سے صرف اور صرف اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کرنے کا حکم دیا وہ یہ ہے کہ ہم نیک عمل، اچھے کام زیادہ سے زیادہ کریں، روزے کا اہتمام کریں۔ اس کے علاوہ کسی اور کام کے کرنے کی تعلیم اسلام نے نہیں دی ہے۔
اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ اور آخری بات جو کہہ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس محرم کے مہینے میں بہت سے لوگ شادی بیاہ کرنے سے بھی بچتے ہیں، شادی بیاہ نہیں کرتے۔ اب دیکھیں ایک مہینہ کوئی دعوت نہیں آئے گی کسی کو، چونکہ اب دعوت کینسل ایک مہینے کے لیے۔ لوگ اس مہینے میں محرم میں شادی نہیں کرتے، یہ شہادت کا مہینہ، یہ ماتم کا مہینہ۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ماتم کا مہینہ۔ پہلی بات، ماتم کس بات پر؟ شہادت ماتم کے لیے نہیں ہے، شہادت تو یہ وہ مقام ہے جس مقام کو حاصل کرنے کے لیے صحابہ دعائیں مانگا کرتے تھے۔ خود آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ میں اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں اور قتل کر دیا جاؤں۔ تو اللہ کے راستے میں بار بار جینا اور مرنا، اس کی خواہش نبی نے کی ہے، شہادت کی دعائیں نبیوں نے مانگی ہے، صحابہ کرام نے مانگی ہے، لیکن آج ہم اور آپ اس شہادت پہ ماتم منا رہے ہیں۔ مسلمانوں کا بڑا طبقہ ہے جو ماتم کا مہینہ کہہ کے اس مہینے میں خوشی کا کام نہیں کرتا ہے، شادی بیاہ نہیں کرتا ہے۔ اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اسی مہینے میں کیا ہے۔ قاضی صاحب دعا مانگتے ہیں نکاح کے بعد کہ اے اللہ میاں بیوی میں ایسی محبت عطا فرما جو حضرت علی اور حضرت فاطمہ کو تو نے عطا کیا تھا۔ دعا مانگتے ہیں وہ محبت کی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نکاح محرم میں کیا، تم وہ نکاح محرم میں کرنے سے بھاگتے ہو۔ آج مسلمان بھاگ رہا کہ نہیں بھاگ رہا؟ تو دعا چاہیے ہم کو حضرت فاطمہ کی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی جیسی، لیکن ہمارا عمل ان جیسا نہیں ہے۔ خود آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نکاح حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محرم کے مہینے میں کیا ہے۔ تو آدھی مسلمانوں میں یہ بات پھیل گئی ہے کہ یہ منحوس مہینہ، نحوست والا مہینہ، اس میں خوشی کا کام نہیں ہوگا، نیا گھر بنایا تو لوگ اس میں نہیں جائیں گے، کوئی دکان شروع کرنا ہو شروع نہیں کریں گے، شادی بیاہ کرنے سے بچیں گے۔ یہ جو مزاج بنا ہے یہ سراسر اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اللہ ہم سب کو دین کا صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ محرم کے مہینے کا بہت بڑا جو پیغام اور سبق ہے وہ ہے عدل کا، قربانی کا، استقامت کا اور حق پر مر مٹنے کے جذبے کا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر انشاءاللہ اگلے جمعہ بیان ہوگا اور بہت ساری باتیں اس وقت میں آئیں گی، لیکن آج صرف ایک بات بتلا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا سب سے بڑا میسج اور پیغام یہ ہے کہ حق پر ڈٹ جاؤ، حق پر مرنے کی نوبت بھی آ جائے تو مر جاؤ، لیکن حق کو چھوڑو مت۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔